बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अभी आज मरीम नवाज़ साहबा ने भी कहा और शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी मौजूद थे कि पाकिस्तान भारत को कश्मीर बेच रहा है। और थोड़े दिन पहले जो आर्मी चीफ़ की मुलाकात सहाफ़ियों के साथ हुई, उस मामले को लेकर उन्होंने कहा जी कि उनको पता चला है कि कश्मीर का सौदा हो गया है। यानी क्या ये मुमकिन है कि आर्मी चीफ़ सहाफ़ियों को बुलाए और बुलाकर कहे कि मैंने कश्मीर का सौदा कर दिया है और सहाफ़ी हैप्पी बर्थडे टू यू कह के वापस आ जाएं? मुमकिन नहीं है, सहाफ़ी गले पड़ जाते हैं और ये बात सच है। अब कुछ चीज़ें जो हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, वो सहाफ़ती जिम्मेदारी है कि उनको ऑफ द रिकॉर्ड रखा जाए, लेकिन रिकॉर्ड को सीधा करते हैं। और आपको मैं सारे फैक्ट्स बताता हूँ, वो फैक्ट्स जो हकीकत पर मबनी है और जो पाकिस्तान और भारत के बीच में चल रहा है। ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको गौर से सुनिएगा, आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। ये जो लोग वीलॉग कह रहे हैं ना, कर रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फलां का ये हो गया, फलां का कोई ऐसी बात नहीं है। इल इन्फॉर्म्ड हैं, इनके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है और इन्हें पता भी नहीं कि एक्चुअली हुआ क्या है। अब मैं सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास सारी आपके सामने मैं रख देता हूँ और ये वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है। ये किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी अगर चैलेंज करे, ये साबित हो जाएगी और वक्त साबित करेगा। इसमें देखिए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सबसे बड़ा तनाज़ा है वो कश्मीर का है। ये भारत भी जानता है और पाकिस्तान भी जानता है। इसके अलावा कोई ऐसी दूसरी वजह नहीं है जो दोनों मुल्कों में जंग की बाइस बनी हो। अब ये खबर आ रही है कि भारत और पाकिस्तान में बैकडोर चैनल राब्ते हो रहे हैं। इन राब्तों की हकीकत क्या है और क्या पाकिस्तान और भारत कश्मीर समेत अहम तनाज़ात पर कोई समझौता करने जा रहे हैं? देखिए, दोनों मुल्क लड़ना नहीं चाहते, ये बात बड़ी क्लियर है। इमरान खान साहब अपने मुंह से कहते हैं मैं नहीं लड़ना चाहता और भारतीय भी लड़ना नहीं चाहते। भारत को दो फ्रंट्स का सामना है, ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ चीन भी है, यहाँ पाकिस्तान भी है और चीन का दबाव लगातार उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब आप ये देख लें कि एक्चुअली फैक्ट्स हैं क्या, हुआ क्या पाकिस्तान और भारत के बीच में गुज़िश्ता चंद महीनों में, जिसकी बुनियाद पे ये सारी बात खुल के सामने आ रही है। नंबर 2, भारत की ख्वाहिशात और उनकी उम्मीदें क्या हैं। नंबर 3, पाकिस्तान इसमें से क्या निकालना चाहता है। नंबर 4, इसमें खदशात क्या है, और फिर अपनी राय भी आप दीजिएगा। मैं आपको ये सारी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, भारत ने दिसंबर 2020 में मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान से खुद राब्ता किया, क्योंकि ये मुज़ाकरात यूएई में शुरू हुए थे, लिहाजा वो इसको अपने खाते में डालते हैं और वो ये कहते हैं कि हम ये मुज़ाकरात करवा रहे हैं, जो झूठ है। ये मुज़ाकरात खालिसतन भारत की ख्वाहिश पे शुरू हुए और उन्हीं के ज़राए से सबसे पहले ये खबर लीक हुई। भारतीय अखबारात ने पहले इस खबर को लिखा। तो भारत की ख्वाहिश पे मुज़ाकरात जब दोबारा शुरू करने के लिए उन्होंने ख्वाहिश की, तो ये ख्वाहिश उनकी सामने आई दिसंबर 2020 में। इससे पहले भी उन्होंने ख्वाहिश की थी, 2017 में कुछ डेवलपमेंट हुई भी थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को उस वक्त जब DGISI ने आर्मी चीफ को बताया, तो आर्मी चीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी को बताया और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उस वक्त इस पर हामी भरी थी। अब दोबारा जब ये 2020 के अंदर मुज़ाकरात के लिए आए तो एंगेजमेंट शुरू हुई। उन्होंने कश्मीर समेत अहम तरीन मामलात पर मुज़ाकरात शुरू करने की पाकिस्तान को पेशकश की, मगर एक शर्त रखी कि कोई तीसरा फरीक इसके अंदर नहीं होगा। जनरल फैज तक, क्योंकि ये मामला जो है वो जनरल फैज जो DGISI हैं उनके और अजीत दवल के मामला थे और उनकी टीम इस मामलात को देख रही थी। जनरल फैज ने ये मालूमात आर्मी चीफ को दी, पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा को। आर्मी चीफ ने यह मालूमात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दी, जिस पर इमरान खान साहब ने कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली और 35A वाली शर्त दोहराई। ये ऑन एयर उन्होंने लोगों के सामने उन्होंने बात की, पब्लिकली कही। जब आर्मी चीफ ने इमरान खान को यह बताया कि भारत मुज़ाकरात की पेशकश कर रहा है तीसरे फरीक के बगैर और तमाम चीज़ों पर बात करना चाहता है, तो खान साहब ने पब्लिकली आकर कहा 370 की बहाली और 35A वाला मामला। अब बैकडोर चैनल राब्तों को जारी रखने के लिए इमरान खान साहब ने इंडिया दे दिया। ये राब्ते सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर हैं। भारत ने तजवीज़ दी थी कि मुज़ाकरात खुफिया रखे जाएं और पहले एजेंडा और तरजीहात इंटेलिजेंस की सतह पर तय कर ली जाएं, जिससे पाकिस्तान ने इत्तफाक किया था। और फिर आपको याद होगा कि 25 फरवरी को DGMOs का मुआहदा हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल पे अमन हो गया। अभी कुछ सहाफ़ी गए भी हैं, उन्होंने दिखाया भी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात बेहतर हैं। मगर मुज़ाकरात की खबरों से कश्मीर के मसले से जुड़े जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने और मीडिया ने सख्त रद्द अमल दिया जो मनफी था। और मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने कहा कि कश्मीरियों को रिलीफ दिए बगैर मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए
اور ہم نے ان کے اوپر تنقید کی، خاص طور پہ جب کابینہ کی ایک کمیٹی نے بھارت سے چینی اور کپاس کی درآمد کی تجویز دی تو بڑا سخت ری ایکشن آیا۔ حکومت نے فوراً بیک فٹ پر جانا مناسب سمجھا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا اشارہ مل گیا کہ اس وقت بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں، بالکل درست فیکٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو ہوا، مگر اس کے باوجود اجیت دوول اور جنرل فیض حمید کے لوگ آپس میں رابطوں میں ہیں اور اب تک رابطوں میں ہیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ سول حکومت نے ان کو ابھی تک منع نہیں کیا کہ آپ مذاکرات بند کر دیں، کچھ چیزیں کلیئر کر لیں۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، بھارت خود آیا مذاکرات کے لیے، اس نے کہا خفیہ مذاکرات کریں گے، پہلے انٹیلیجنس لیول کے اوپر ہم تجاویز تیار کر لیتے ہیں، روڈ میپ تیار کر لیتے ہیں، کوئی تیسرا فریق نہیں ہوگا ان مذاکرات کے اندر۔ عوامی اور میڈیا کا، عوامی سطح پر اور میڈیا میں سخت رد عمل آیا، مذاکرات کنفیوژن کا شکار ہیں بدستور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک۔ اب آ جائیں بھارت کیوں مذاکرات کرنا چاہ رہا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں انہوں نے ڈٹ کے کی ہیں گزشتہ چند سالوں میں اور ان کی شہرت کو نقصان پہنچا ہے۔ شہریت کا متنازع قانون لے کر آئے، پوری دنیا نے اس کو رد کیا، ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اقلیتوں پر مظالم کے حوالے سے ان کے خلاف عالمی رپورٹیں آ رہی ہیں۔ 370 کا خاتمہ کرنے کے بعد ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کشمیر کا کرفیو ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنا ہے کیونکہ پوری دنیا میں ان پر تنقید ہو رہی ہے۔ مختلف ریاستوں میں بغاوت اٹھ رہی ہے۔ چھتیس گڑھ کے معاملے پہ میں نے پورا ایک ویلاگ کیا تھا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلا پورا سال بھارت نے اس ڈر کے ساتھ گزارا ہے کہ کہیں اگر چین کے ساتھ اس کی فل فلیج وار ہو جاتی ہے تو دوسرا فرنٹ بھی کھل جائے گا اور بھارت کو 2 فرنٹ وار لڑنی پڑے گی۔ ان کے آرمی چیف اور ان کے چیف آف جوائنٹ سٹاف جو ہیں وہ بھی اس بات کا اندیا دے چکے ہیں اور کئی دفعہ اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں۔ اگر چائنا اور بھارت لڑ رہے ہوں، اس وقت پاکستان بیچ میں کودے تو یہ ایک موقع ہو سکتا ہے کہ جب پاکستان جنگ کے ذریعے سے کشمیر کو حاصل کرے، ورنہ اکیلے پاکستان اور بھارت لڑتے رہیں تو نہ بھارت آزاد کشمیر کا کوئی حصہ لے سکتا ہے اور نہ پاکستان کے لیے یہ ممکن ہوگا کہ وہ کشمیر کو آزاد کروا لے، کیونکہ دونوں ایٹامک پاورز ہیں، دونوں کی بہت تگڑی فوج ہے۔ ایک اور چیز جو ہوئی کہ اقوام متحدہ میں بھارت چاہتا ہے کہ ویٹو پاور حاصل کرے، وہ سلامتی کونسل کا مستقل رکن بننا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے 5 رکن ہے جن میں 2 ایشیا کے ہیں، چائنا اور رشیا، بھارت یہاں سے تیسرا بننا چاہتا ہے۔ 3 مغرب کے ہیں جن میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس۔ تو بھارت کہتا ہے کہ وہ ایک چھٹا سلامتی کونسل کا مستقل رکن بن جائے۔ اس کے راستے میں یہ ساری چیزیں رکاوٹ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بھارت کی تاریخ میں کبھی اتنی بے عزتی نہیں ہوئی عالمی سطح پہ، اخبارات میں، جریدوں میں، میگزینز میں، جتنی اس مرتبہ بھارت کی بے عزتی ہوئی ہے گزشتہ 1.5-2 سال میں۔ کشمیر میں جینوسائیڈ کے حوالے سے انسانی حقوق کے معاملہ تک مودی کو ہٹلر بنا کر پیش کیا گیا ہے اور عالمی فورمز پر بھارت کے لیے مشکلات بڑی ہیں۔ ایسے میں یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ بھارت بڑے آرام سے یہ سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت بھی لے لے اور عالمی سطح پہ اپنے معاملات بھی ٹھیک کر لے اور 2 فرنٹ وار کے خطرے سے بھی بچ جائے، جبکہ بھارت کے اپنے اندر کسانوں کا احتجاج اور کووڈ-19 یہ ساری چیزیں اس کو ڈیمیج کر رہی ہیں۔ اگر پاکستان کی طرف سے بھارت کو سکون ہو جاتا ہے تو کچھ چیزوں میں فوری ریلیف بھارت کو مل سکتا ہے، عالمی امیج میں بہتری ہو سکتی ہے، کشمیر کے معاملے کے اوپر اور ہٹلر کا جو ایک ٹیگ ہے وہ ہٹ سکتا ہے، 2 فرنٹ وار کا خطرہ ٹل سکتا ہے، سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت میں رکاوٹ پاکستان کی صورت میں ایک بہت بڑی ہے، وہ بھی دور ہو سکتی ہے۔ پاکستان پورا پروپیگنڈا کرتا ہے، لابنگ کرتا ہے، روکتا ہے بھارت کو۔ تیسری چیز، پاکستانی حکومت کیا چاہتی ہے، یعنی بھارت نے تو آفر کی، اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائیں۔ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کیوں بھارت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور پاکستان کی حکومت کے اندر ایک سوچ پیدا ہوئی ہے کہ مذاکرات میں کم سے کم مسائل پہ بحث تو شروع ہو سکتی ہے۔ پاکستان گزشتہ 20 سال سے ایک حالت جنگ میں ہے اور جنگ کے بارے میں ان کی رائے خاصی تبدیل ہوئی ہے پاکستانیوں کے بارے میں، پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت کے بارے میں۔ جنگ کتنی تباہ کن ہو سکتی ہے اور یہ ہم نے سمجھا ہے اور دنیا کو سمجھایا بھی ہے اس بیچ میں۔ اچھا، اب سچویشن یہ ہے کہ ہم بھارت سے لڑ بھی نہیں رہے کشمیر کے لیے۔ جو پاکستان کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور فوج سوچ رہی ہے وہ یہ سوچ رہی ہے اور حکومت بھی یہ سوچ رہی ہے کہ ہم کشمیر کے لیے لڑ تو رہے نہیں، نہ ہم نے جنگ لڑنی ہے اور نہ ان سے بات کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں صورتحال میں سٹیٹس کو مینٹین ہے، یعنی کشمیر میں وہی ہو رہا ہے جو انڈیا چاہ رہا ہے اور چیزیں جوں کی توں ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو اس مرتبہ اگر بھارت نے خواہش کی ہے تو مذاکرات کیے جائیں، یعنی پاکستان کے پاس مذاکرات کرنے کی جو واحد سب سے بڑی وجہ ہے
وہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر صرف دو طریقوں سے حل ہو سکتا ہے. نمبر ایک جنگ, نمبر دو مذاکرات. جنگ اب کوئی آپشن ہے نہیں, یہ عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں. اور کیونکہ ہم اکیلے یہ جنگ لڑ نہیں پائیں گے اور اکیلے جنگ فیصلہ کن ہوگی نہیں, اور ٹو فرنٹ وار کا کوئی امکان فی الحال ابھی نظر نہیں آ رہا. اور مذاکرات کی کامیابی ہو یا ناکامی ہو, حکومت کو لگتا ہے کہ جو دوسرا رستہ ہے مذاکرات کا, ناکامی یا کامیابی کی صورت میں کچھ نہ کچھ یہ ضرور ہوگا کہ چیزیں آگے بڑھتی رہیں گی چاہے سلو بڑھیں. یہ حکومت پاکستان کا واحد اس کے اندر یہی فائدہ یا نقصان ہے. اب اس میں خدشات کیا ہے, ان کو ذرا آپ ذہن میں رکھیے. بھارت جن مسائل میں گھرا ہے اسے اس وقت بریدنگ سپیس چاہیے. یعنی آپ ذرا دیکھیں نا, بھارت ہمارا دشمن ہے, وہ بڑے طریقے سے آتا ہے, بڑا ٹیکنیکل ملک ہے اور بڑے دماغ والے ہیں, بنیے والی مینٹیلٹی ہے اس کی. وہ آپ کو اتنے آرام سے کیا کشمیر دے دے گا, وہ آپ کی اتنے آرام سے کیا ٹیبل پہ بیٹھ کے بات مان جائے گا. بھارت اس وقت کیوں آیا, اب ذرا اس نظر سے دیکھیں جس نظر سے ایک دشمن کو دیکھا جاتا ہے. پہلے میں نے بتایا کہ بھارت کو بظاہر کیا چاہیے, لیکن اب آپ دیکھیں پردے کے پیچھے بھارت کی کیا خواہش ہو سکتی ہے اگر وہ آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا چاہے. تو یہ غور کیجیے, آپ اس کو بریدنگ سپیس چاہیے, سانس لینے کا موقع چاہیے, وقت چاہیے چیزوں کو مینج کرنے کے لیے جو اس کو نہیں مل رہا. وہ بہت بری طرح گھرا ہوا ہے اندرونی اور بیرونی مسائل کے اندر. تو اگر پاکستان اس وقت خاموش ہو کر اس کے ساتھ مذاکرات میں آتا ہے تو وہ دنیا کو یہ باور کروائے گا کہ یہ دونوں ایٹمی طاقتیں آپس میں مذاکرات میں آ گئی ہیں, ہم نے پاکستان کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لیے ہیں, ہمیں ہمارا ڈیو سٹیٹس دیا جائے. یعنی وہ اقوام متحدہ کی مستقل رکنیت کے لیے اس ٹائم گیننگ ٹیکٹس کو استعمال کر سکتا ہے. پاکستان, ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میدان جنگ میں کبھی کامیاب ہوا اور کبھی ناکام ہوا. ہماری یہاں پہ کامیابیاں شاید زیادہ ہوں, ناکامیاں کم ہوں میدان جنگ میں, لیکن ٹیبل ٹاک کے اندر بھارت ہم سے آگے رہا ہے.